بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ شاندار پروقار روح پرور تاریخی عظیم الشان اور فقید المثال محفل نعت کا اہتمام کیا۔ حضرت علامہ حسن میر قادری صاحب کو، حضرت علامہ الحافظ محمد اقبال اعظم صاحب کو، اور بالخصوص میرے بہت اچھے دوست اور منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر بھائی بابر حسین صاحب کو کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ تاریخی محفل فرانس میں انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے، اور مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع یہاں پیرس کی سرزمین پر محفل نعت کے تعلق سے نہیں ہوا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو دوسری دفعہ آیا ہوں، پہلی بار آیا تھا اسی سینٹر میں، انہوں نے بہت شفقت فرمائی، آپ نے بہت محبتوں کا اظہار کیا، اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی شفقت فرمائی۔ آج ایک مرتبہ پھر اس عظیم شب میں جسے قرآن مجید نے لیلۃ المبارکہ کہا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیقات سے علماء کرام نے آج ہی کی رات کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، اسے لیلۃ المغفرہ بھی کہا، لیلۃ المراد بھی لکھا گیا، رحمتوں برکتوں کی رات۔ اللہ کریم آج کی اس رات میں ہم گنہگاروں کا اکٹھا ہونا، اس کا ذکر کرنا اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا قبول و مقبول فرما لے۔ روایت میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا، میں اپنی امت کا گنہگار ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔
رب نے پتہ بتا دیا کہ بازار کے فلاں چوک پر کھڑے ہو جانا، جو صبح سب سے پہلے شخص گزرے گا وہ تیری امت کا گنہگار ترین شخص ہوگا، اور علامت یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہوگی اور بچہ ساتھ جا رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر رات ہی وہاں پہنچ گئے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ گنہگار ترین شخص آئے۔ صبح پھوٹی، دور سے دو سائے نظر آئے، ایک شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے رب نے بتایا ہے۔ وہ گزرتا گزرتا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور وہ بازار کی طرف چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ آیا، امت کا گنہگار دیکھا تھا، اور امت کے گناہوں کو دیکھ کر نبی راضی نہیں ہوتا بلکہ اس کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے۔ رب سے عرض کی، مولا اس بوجھ کا کیا علاج ہے؟ تو مجھے میری امت کا میرے بعد نیک ترین شخص دکھا دے تاکہ یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اسی چوک پر رات کو کھڑے ہو جانا، جو سب سے آخر میں گزرے گا وہ تیری امت کا تیرے بعد نیک ترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو ہی آ گئے۔ توجہ ہے نا؟ ہے سب کی؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ سر شام ہی آ گئے، بازار چل رہا تھا، تجارت ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رش ہے۔ آہستہ آہستہ بازار چھٹنے لگا، دکانیں بند ہونے لگیں، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آخری شخص یعنی نیک ترین شخص کے انتظار میں کھڑے تھے۔ رات جیسے جیسے گزری، اکا دکا لوگ جانے لگے، تو وہ شخص جو صبح گزرا تھا، جو گنہگار ترین شخص تھا، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ گزرا واپس۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس شخص کے بعد ساری رات بازار سے کوئی اور نہیں گزرا۔ حیران ہو گئے، رب سے عرض کی، مولا کیا ماجرا ہے، کیا حکمت ہے؟ جب گنہگار ترین شخص دیکھنا چاہا تب بھی تو نے مجھے وہی شخص دکھایا، اور جب نیک ترین شخص دیکھنا چاہا تب بھی تو نے مجھے وہی شخص دکھایا، وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا، موسیٰ یہ صحیح ہے کہ جب صبح یہ گزرا تھا تو کائنات میں کرۂ عرش پر اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا۔ یہ جب بچے کو لے کر بازار پہنچا تو بازار بند تھا، بچے کو سیر کرانے بازار سے آگے پہاڑیوں پر لے گیا۔ بچے نے سوال کیا، ابا جی آپ تو گھر سے کہہ کر آئے تھے کہ بازار جائیں گے، یہ کہاں آ گئے ہیں؟ کہ بیٹے بازار ابھی کھلا نہیں ہے، یہ پہاڑیاں ہیں، تم سیر کر لو۔ بچے کی عادت ہے وہ سوال پہ سوال کرتا ہے۔ بچے نے کہا، ابا جی یہ پہاڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں؟ کہاں بیٹا پہاڑیاں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ کہا ابا جی کائنات میں پہاڑیوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا پہاڑ پہاڑیوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہا ابا جی پہاڑوں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا دریا پہاڑوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہا ابا جی دریاؤں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں سمندر دریاؤں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہا سمندر سے بڑی کائنات میں کوئی چیز ہے؟
کہا ہاں بیٹا یہ دنیا پوری سمندر سے بھی بڑی ہے. کہا ابا جی دنیا سے بڑی بھی کوئی کائنات میں چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا یہ سورج سیارے یہ پوری دنیا سے بھی بڑے ہیں. کہا ابا جی سورج اور سیاروں سے بڑی بھی کوئی کائنات میں کوئی شے ہے؟ باپ کی گردن جھک گئی. کہا بیٹا پوری کائنات میں سورج اور سیارے بہت بڑے ہیں. سورج اور سیاروں سے بڑی بھی کوئی چیز کائنات میں ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں. اور گردن جھک گئی. بچے نے پھر سوال کیا ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا ساری کائنات میں تیرے باپ کے گناہ سب سے بڑے اور تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی بھی رب کی رحمت ہے. وہ جسے مل جاتی ہے وہ گناہ بھی گناہ نہیں رہتا ہے. بس یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. دھاڑے مار کر رونے لگا. بیٹا حیران کہ میرا باپ رو رہا ہے. رب فرماتا ہے موسیٰ جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ میں اب بھی اس جذبے کے بعد بھی کہ وہ میری رحمت کو اتنا بڑا مان رہا ہے اپنے گناہوں کو تسلیم کر رہا ہے میں پھر بھی اسے کائنات کا گنہگار ترین ہی رکھوں. مجھے حیا آئی گنہگار ترین رکھوں. موسیٰ بس وہی لمحہ تھا. اب سبحان اللہ کا وقت آیا ہے. اب نعروں کا وقت آیا ہے. اب اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے کا وقت آیا ہے. اب رب سے لو لگانے کا وقت آیا ہے. رب نے فرمایا موسیٰ بس وہ لمحہ تھا. مجھے حیا آئی میں نے اس کے سارے گناہوں کو حسنات میں اور نیکیوں میں تبدیل کر دیا. سارے گناہ ختم ہو گئے. نیکیاں ہی نیکیاں ہو گئیں. جب صبح آیا تھا تو کائنات میں اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا. جب واپس لوٹا تو اس دھرتی پر اس سے بڑا نیک کوئی نہیں تھا. اسے میری رحمت مل گئی تھی. اسے میری رحمت مل گئی تھی. بس وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے. آج عہد کریں کہ ہم بھی اسی لیے آئے ہیں. اسی لیے آئے ہیں کہ مولا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. ہم سے گناہ ہوئے ہیں. صغیرہ بھی ہوئے ہیں کبیرہ بھی ہوئے ہیں. اور تیری بارگاہ میں واسطہ ہے کسی اپنے عمل کا نہیں. اس مدحہ کا اس محبوب کے مدحہ کا جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس نعت کا وہ تجھے واسطہ دیتے ہیں. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں کہ بس ہم اپنے گناہوں کو مان رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے گناہوں کو مان رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. تو اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے. آج کی رات تیرے محبوب کا جو ذکر ہونے جا رہا ہے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور مولا جتنے یہ دیوانے آئے ہیں ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں. تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. آج جتنے آئے ہیں یہ تاریخی اجتماع ہے. ساتھ کا ہال بھی فل ہے. اوپر ہماری بہنیں مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. درود پاک پڑھیے اس طرح کہ اللہ کا محبوب راضی ہو جائے.
اور جو علامہ اقبال اعظم صاحب نے حکم کیا ہے اسی سے آغاز۔ درود پاک کے سائے میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ساؤنڈ جیسا کروایا تھا ویسے ہی کر دیجئے ایک مرتبہ پھر، اور محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو منہاج ٹی وی کے ذریعے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جیسے پہلے کیا تھا نا ویسے کر دیں۔ صلو علیہ، پڑھ لیجئے محبت سے، صلو علیہ، ہاتھ اٹھا کر محبت سے، علیہ، صلو علیہ۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میں قربان درود پڑھنے والوں پر محبت سے، وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ مولا جو آج ہاتھ اٹھا کر محبت سے درود پڑھے، آج کی رات ہی اس کی بخشش کروا دے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور ایک بار شاعر کہتا ہے کہ دور سے آسمان کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ دور کہیں جا کر جھک گیا ہے، جی، لیکن قریب جاؤ تو جھکا ہوا نہیں ہوتا، جھکا ہے نہیں لیکن جھکا دکھائی دیتا ہے۔ ذہن میرے آقا کا سفر ہے معراج، کیوں جھکا دکھائی دیتا ہے؟ میری بیاض میں اس سے بڑا شعر نہیں ہے۔ نظر ہے آپ کی، اور ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا، یہی میرا اجر ہوگا کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو
اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو تو میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیا دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر آوے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں آقا تیری ادا پہ تو جبریل جال دیتا ہے صلو علیہ وآلہ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں یہ سمجھوں گا کہ تسلیم بھائی اب بس کر دیں اور آپ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پڑھتے رہو سبحان اللہ کیا سمجھوں چلے پڑھیے پھر مل کر صلو علیہ وآلہ صلو حق میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ کیمرے والا دیکھے کون کون دیوانہ پڑھ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر صلو علیہ وآلہ قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے ذات باری اور ہے شم تجلی اور ہے اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا یا جی میں تھا کیا مجھے نہ آقا نے میں تھا کیا مجھے
دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا دونوں ہاتھ اٹھا کے او بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا کا ہمیں مرنا جینا سے مولا آج درود پڑھنے والوں پر اپنی رحمت فرما دے مولا ان گوشہ درود والوں پر اپنی رحمت فرما دے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے اور اس شعر پر تو وہی سبحان اللہ کہے گا جو منصور حلاج کو جانتا ہے کہ جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انا الحق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنی فقیر ہوں میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا زہے عزتو اطلاع محمد کہ ہیں عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا بلک خادمان سرائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضا محمد صلو علیہ وآلہ صلو علیہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے میں تھا کیا مجھے دیا جی میں تھا کیا جناب آمنہ مائک
یا علی یار جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو. کون یہ آواز پیچھے نہیں جا رہی، پچھلے والے نہیں آواز نہیں باز برائے مہربانی ذرا یہ پچھلے والے جس لیے وہ بار بار جو ہے نا برائے مہربانی ذرا جہاں تک جلدی صاحب کیا پڑھ رہے تھے دیوانے، کیا پڑھ رہے تھے محبت سے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو. پیر نصیر الدین نصیر واہ واہ. کون کون جانتا ہے؟ وہ تو سبحان اللہ کہے گا کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. اور یہ شعر سمجھنے والا سبحان اللہ کہے وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو. پیچھے آواز نہیں جاری بھائی جان. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ صلو. جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو. وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور بخشش آج کی رات یہ شعر بہت ضروری ہے. مقطع سب ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں سرکار کی بارگاہ میں کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. بوسل تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا. وقت میں ذہن بنا کر آیا تھا 5-7 کلام. اصل میں میرا انداز ایسا ہے کہ ایک کلام میں 10 منٹ میں بھی پڑھ دوں اور 1.5 گھنٹے میں بھی نہ پڑھ سکوں. تو میں اس میں کئی کلام جوڑتا رہتا ہوں، گرا کرتا رہتا ہوں. میں سوچ کر آیا تھا کہ تقریباً 6-7 کلام میں اپنے وقت میں پڑھ پاؤں گا، لیکن ایک کلام میں اتنا وقت ہو گیا کہ بالکل پتہ نہیں چلا. آپ کی ذوق، آپ کی محبت. میں بلا تاخیر اب جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کے لیے بہت سے دوستوں نے، انتظامیہ نے بھی حکم دیا ہے تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی. محبت سے پڑھ لیجئے. تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی. نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. بڑا فانا لکا ذکرت، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور،
تیرا شیوا میرا مسلک ورافعنا لک ذکرک ورافعنا لک ذکرک میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اقبل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورافعنا لک ذکرک تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے میری گا منزل تیری آہٹ میرا سدرہ تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا صحرا میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا شعر سنیے جی خاص شعر کہ وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی آج کی رات گدڑی بچھا کے بیٹھے ہو نا ہاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہو نا بخشش کروا کر اٹھو گے نا انشاءاللہ وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور اصل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اے مولا ان سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے آج کی رات کے لیے خاص شعر پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو اور بے نہایت ہے آپ کی بخشش پر آقا آج بخشش کی انتہا کر دو تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو بے نہایت ہے آپ کی بخشش پر آقا آج بخشش کی انتہا کر دو تیری کون کرے گا بڑا نبی جی تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑا آباد ہے تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواؤں کا زندانی جہاں کرے فرشتے دربانی اس گلی کا کتا میں بھی سہی اور جب لب پر اللہ ہوا ہے جب لب پر اللہ ہوا ہے اللہ ہو 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 اللہ مولا مولا آج پیرس کی فضاؤں میں اس مبارک شب میں یہ تیرے بندے تیرے دیوانے تجھے منانے کے لیے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں مولا آج جو دل سے تیرا ذکر کرے تیرے محبوب کا ذکر کرے مولا آج کی رات بخشش اس کا مقدر کر دے اللہ ہو 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 اللہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لوں لوں دے مجھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا ہوں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو اللہ 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 ہو چل پر اللہ ہوا ہے ہو سے تیری خوشبو آئے میرے حجرہ ہجر میں تو آئے تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا باریک شعر ہے اس کی آخری گرا بہت باریک ہے جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا کہ یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرا بالک ورا فانا لکا ذکرک ورا فانا لکا ذکرک آخر میں چند اشعار جو سوچ کر آیا تھا میں جو کلام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میں سے کچھ کل میں پیش کر دوں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور 2:45 بجے جو ہے ہمیں ہر صورت میں صلاۃ و سلام اور دعا کے لیے پیش ہونا ہے سرکار کی بارگاہ میں آخر میں چند اشعار دوستوں کی فرمائش ہے کہ آپ نے دھرنے میں جو محفل ہوئی تھی اس میں یہ اشعار پڑھے تھے تو ضرور پڑھیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل ابھی تک نظر آپ کی سارے پڑھ رہے آنکھ تھے، کا ابھی تک سارے پڑھ رہے تھے، اب سب کو اجازت نہیں ہے، صرف علی والا ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لے۔ آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں اور کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں۔ علی مولا مولا علی مولا دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ عمر بھائی شعر دیکھیے، علامہ صاحب توجہ، رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے، اور یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے، ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے، ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے، اور ایسی پلا کہ سارا جہاں ڈولنے لگے، نوکے سنا پہ جس کا نشہ بولنے لگے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ ساگر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا، سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا، اور چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا، رندوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا، اور ساگر میں آج اتنی مقدس شراب ہو کہ پی لیں گناہگار تو حج کا ثواب ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ آخری دو بند اور میری حاضری مکمل۔ اتنا خوبصورت سننے والا مجمع ہے کہ مائک کیسے مائک چھوڑ دوں، کیسے مائک کیسے چھوڑ دوں، دل نہیں چاہ رہا،
دل چاہتا ہے کہ رات ہوتی ساری رات ذکر کرتے رہتے. اتنا زندہ مجمع ہے. بس یہ دو بند کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. اور علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. علی کا نطق یہ اتنا زندہ مجمع ہے. اس میں سے بھی اگر میں سمجھتا ہوں, اسٹیج والے تو سبحان اللہ کہیں گے, مجمع میں سے اگر مجھے 4 لوگ بھی سبحان اللہ کہنے والے مل گئے تو میں سمجھوں گا کہ یہ شعر میرے قبول ہو گئے. پہلے سن لیجئے. علی کا نطق, علی کا نطق سلونی کے آبشار کی ذوق, علی کا نطق سلونی کے آبشار کی ذوق, علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی رو. اور علی ہنسے تو پھٹے 2 جہاں میں صبح کی پو, اور علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو. علی رکے تو نوا خامشی میں ڈھلتی ہے, اور علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی مولا مولا 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 علی مولا مولا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو, مقام خوشبو صبا سے پوچھو. اور علی کا رتبہ گھٹانے والو, علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا, لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا. سوال مشکل ہے اے فرشتوں, جواب مشکل کشا سے پوچھو. اہل نظر کی آنکھ کا جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. بس میری حاضری مکمل ہو گئی. آخر میں سنہری بات, مجھے کہا گیا کہ مجھے تو یاد نہیں تھا کہ غالباً پچھلے سال, بلکہ یقیناً میں نے ماں باپ کے ادب اور احترام کے تعلق سے سنہری بات پیش کی تھی. سمجھ لیجئے یہ عقیدے بھی درست ہو جائیں, بلکہ درست ہیں مستحکم ہو جائیں, پکے ہو جائیں. جو بچے ہیں نا خاص طور پر ان کے لیے, یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے تو ہم نے سیکھا ہے. ہاں سنہری بات آج کی آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کھاؤ یا پیو اس پر پھونک نہ مارو, اس سے کھانا یا پینا مکروہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہم سانس لیتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر داخل ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے. جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھونک کے ذریعے کھانے یا پینے میں مل جاتی ہے تو اسے مضر صحت کر دیتی ہے. یہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس, پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس. ارے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ تسلیم بھائی آپ نے بڑی عجیب بات بتا دی, ہم تو کبھی بیمار ہو جائیں تو پانی پر علامہ صاحب سے یا کسی اور عالم سے, پیر صاحب سے دم کروا لیتے ہیں. کروا لیتے ہیں. کون کون کروا لیتا ہے؟ میں بھی کرواتا ہوں.
میں اپنی والدہ سے کرا لیتا ہوں، والد سے کرا لیتا ہوں، کسی عالم سے، کسی پیر سے دم کروا کر وہ شفا آتی۔ تسلیم بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھانا یا پینا مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی ہے نا، کانٹرڈکشن ہو گئی نا کہ سرکار فرما رہے ہیں کھانے پینے کی چیز پر پھونک نہ مارو، اور ہم سنی خود پھونک مروا کر دم کروا کر پانی پیتے ہیں، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی۔ سن لیجئے جب کوئی دم کرتا ہے تو وہ ویسے ہی پھونک نہیں مارتا، بلکہ پہلے اللہ کا کلام پڑھتا ہے پھر پھونک مارتا ہے، اور اس اللہ کے کلام کی نسبت سے اس پھونک سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، شفائیں آ جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے تسلیم بھائی یہ تو آپ نے ایسے اپنی طرف سے کہہ دی ہے، زور خطابت میں کہہ دی، ہم کیا آپ کی ساری باتیں مان لیں؟ نسبت سے قانون بدل جاتا ہے، نسبت سے قانون بدل جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی نسبت ہوئی تو پھونک مارنے سے قانون بدل گیا، اب بیماری نہیں آ رہی، اس میں شفا آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہیں نا، کھڑے ہو کر پیتے ہیں یا بیٹھ کر پیتے ہیں؟ بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ ایوین پانی مجھے بابر بھائی بتا رہے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا پانی ہے، وہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں یا بیٹھ کر؟ اسکاٹ لینڈ سے پانی آ جائے تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ ہاں، امریکہ سے آ جائے تو بیٹھ کر، اور آب زمزم آ جائے تو پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، لیکن اس پانی کو نبی کے قدم کی نسبت بدل گئی، لگ گئی۔ کہا جب آب زمزم آ جائے، کوئی بھی پانی آئے بیٹھ کر پیو، آب زمزم آ جائے تو ادب میں کھڑے ہو جاؤ۔ پانی یہ بھی ہے، قانون بدل گیا، اب بیٹھ کر پیو۔ آخری بات سمجھ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، قاعدہ پتہ چل گیا کہ نسبت سے قانون بدل جاتا ہے۔ قاعدہ ہو گیا، قیامت کے دن بھی نسبت سے قانون بدلے گا کہ نہیں؟ اونچا کہہ دیں، جو نسبت والے ہیں وہ کہہ دیں قیامت کے دن بھی، جو نہیں ہے نہ کریں، ہم تو نسبتوں پر فخر کرنے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیے ساری دنیا کو، ہم نسبتوں پر فخر کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم قیامت کے دن بھی نسبت سے قانون بدل جائے گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہاں ہونا یہی ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں، قانون یہی ہے، گناہگار ہے، لیکن کہا جائے گا کہ ہے تو گناہگار، لیکن اس کی نسبت غوث اعظم سے ہے، اسے دوزخ میں نہیں ڈالنا، جنت میں ڈال دینا۔ اس کی نسبت خواجہ غریب نواز سے ہے، اس کی بابا فرید سے ہے، اس کی مخدوم صابر سے ہے، اس کی داتا علی حجویری سے ہے۔ جتنی نسبتوں والے ہوں گے ان کے لیے رب وہاں بھی قانون بدل دے گا، اور گناہگار دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، غوث اعظم کی شفاعت نصیب ہوگی، خواجہ غریب نواز کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ جو نے محفل سجائی، جو محفل سجانے آئے، اللہ کریم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔